نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم میں جیل کے اندر قید کر دینے کا تذکرہ تھا کہ عزیز مصر کی عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے ہر ممکنہ کوشش کے ذریعے سے ورغلانے کا ہر کنڈا استعمال کیا اور یوسف علیہ السلام نے اپنی اس خداداد استعداد کے ذریعے سے اپنی حفاظت کی، تو اب اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا تشدد کا۔ بات منوانے کے لیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو پیار و محبت کا طریقہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی پیار اور محبت سے بات نہیں مانتا تو پھر شدت اور سختی کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ یوسف علیہ السلام خود بھی جیل میں جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ مصر کے اس ماحول سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے کہ یہ ماحول در حقیقت انتہائی درجے کی بے حیائی اور جرائم کا ہے۔ یہ خواتین ان کو چین سے اور امن سے بیٹھنے نہیں دیں گی، ان کی عزت کو ضرور کھلونا بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام بھی اللہ سے جیل کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے لیے جیل زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہ یہ مجھے اپنے مکر و فریب میں پھنسائیں۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں جاتے ہیں تو جیل میں جا کر نبی جہاں بھی ہوتا ہے وہ اپنا کام، اپنا مشن، اپنی سوچ اور نظریہ بولتا نہیں ہے۔ وہ چاہے جیل میں ہو، چاہے جیل سے باہر ہو، محل میں ہو یا جیل کے اندر ہو، وہ ہر جگہ پر اپنی اس دعوت، اپنی اس مشن اور نظریے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اپنی مشن کو سامنے رکھ کر کام کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو وہاں کی جس قدر بھی وہ ملزم تھے جن پر الزام اور جرم تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی
جیل کی بہت بری حالت تھی۔ سب سے پہلے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو ساتھ ملا کر جیل کی صفائی ستھرائی کا بہترین انتظام کیا۔ اس کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کا ایسا نظام بنایا کہ دن بھر انہیں اخلاقیات کی تعلیم دیتی ہیں، کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کرتی ہیں، کسی کو اور کوئی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کرتی ہیں، ایک محبت کا، ہم آہنگی کا ماحول پیدا کیا۔ عام طور پر جیلوں میں لڑائیاں جھگڑے اور نفرتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کیونکہ مجرم لوگ ہوتے ہیں اس لیے وہاں اخلاقیات سے وہ لوگ عاری ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے جیل کا ماحول بہترین، گویا کہ ایک بہترین درسگاہ بن گیا جہاں تعلیم دی جا رہی ہے۔ وہ اب جیل نام کی ہے، حقیقت میں ایک بہترین نبوت کی درسگاہ ہے۔ لوگ یوسف علیہ السلام سے انتہائی متاثر ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں میں جیل کے اندر دو نوجوان جو بادشاہ کے خاص درباری تھے وہ بھی داخل ہوتے۔ ان میں سے ایک نوجوان تو وہ تھا جو بادشاہ کے مطبخ کا انچارج تھا، جو کھانا پکانا ہوتا تھا اس کا وہ انچارج تھا، اس کی ذمہ داری تھی کھانا تیار کروانے کی۔ اور دوسرا وہ تھا جو بادشاہ کی جو محافل منعقد ہوتی تھی جس میں شراب کے دور چلتے تھے اس کا ذمہ دار تھا، اس کی ڈیوٹی تھی اس حوالے سے۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ وقت کو، ریان بن ولید جو اس وقت کا حکمران تھا، اس کو زہر دینے کی کوشش کی ہے دشمنوں کے ساتھ مل کر۔ اس وقت بھی مذہبی طبقہ، خاص طور پر جو بگڑا ہوا مذہبی طبقہ تھا اس دور کا، مصر کا جو مذہبی طبقہ تھا، بت پرست نہیں تھے وہ، لیکن ان کی مذہب، ان کی سوچ اس بت پرستی کے حوالے سے تھی۔ وہ اس وقت کے بادشاہ اور حکمران کے خلاف تھے، وہ اپنا اقتدار چاہتے تھے، بادشاہ انہیں اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ وقت کو راستے سے ہٹانے کے لیے دونوں نوجوانوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ان کو، ان کے بیوی بچوں کو مالدار بنانے کا لالچ دیا اور ان کو تیار کیا اس مقصد کے لیے کہ وہ بادشاہ وقت کو ان کے کھانے میں، ان کے پینے کے اندر زہر ملا دیں۔ جو مطبخ کا انچارج تھا وہ تو ان مذہبی رہنماؤں کی باتوں میں آ کر وہ اس پر آمادہ ہو گیا، اور جو دوسرا ساقی تھا اس نے انکار کر دیا کہ میں اس کام میں شریک نہیں ہوتا۔ بہر صورت جب بادشاہ کے سامنے زہریلا کھانا رکھا گیا، اس ساقی نے بادشاہ سلامت کو، کیونکہ اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو بھی خدا کا درجہ دیا جاتا تھا، فرعون کے اسی وجہ سے مصر کے جس قدر کی فراعین گزری ہیں، فرعون کسی ایک مخصوص فرد کا نام نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو بھی مصر کا حکمران بنتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کا جو دور کا جو فرعون ہے، ان کے دور میں بھی یہ فرعون ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون جو بعد میں، جس کا تذکرہ قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے، جو اس سے کئی گنا بڑھ کر سرکش اور ظالم تھا۔ یوسف علیہ السلام کے دور کا یہ بادشاہ جو فرعون تھا یہ ظالم نہیں تھا اور نہ ہی بت پرست تھا، بلکہ عقل پسند معتدل طبیعت کا انسان تھا۔ اور اس کے بارے میں بھی عوام کا ذہن یہی تھا کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ خدائی کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ جب اس کے سامنے زہریلا کھانا لایا گیا تو ساقی نے فوراً بادشاہ سلامت کو روک دیا کہ یہ کھانا نہ کھائیے گا، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اسی طرح الزام اس مطبخ کے انچارج نے اس پر لگا دیا، ساقی پر لگا دیا کہ یہ شراب نہ پیجیے گا، یہ پانی اور شربت نہ استعمال کرنا، اس میں زہر ملائے۔ اب بادشاہ حیران ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، چنانچہ اس نے فوراً ان دونوں کو جیل میں ڈلوانے کا حکم دیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام بھی جیل میں پہنچے ہوئے ہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، چنانچہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو نوجوان بھی داخل ہوئے، فتیان۔ قال احدهما، اب وہ جب جیل میں پہنچے، ظاہر ہے بادشاہ کے خاص درباری ہیں، ان کی ایک عزت تھی، وہاں جیل میں پہنچے ہیں تو
پھر وہاں بھی یہ باقیوں سے الگ تھلگ رہتے. اتفاق سے ان کو ایک خواب آیا کچھ دنوں بعد. اس کو خواب کا قرآن نے یہاں ذکر کیا. قال احدہما، وہ دونوں جب خواب دیکھتے ہیں ایک ہی رات میں، صبح ایک دوسرے سے خواب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، لیکن اب اس کی تعبیر کس سے پوچھیں، جیل میں. پھر ان کا ذہن فوراً یوسف علیہ السلام کی طرف گیا. یہ بڑے اچھے انسان ہیں، با اخلاق انسان ہیں، یہاں لوگوں کو ہمیشہ اخلاقیات کی تعلیم و تربیت دیتے رہتے ہیں، اعلیٰ نظریات سکھلاتے رہتے ہیں، کیوں نہ انہی سے پوچھ لیا جائے، شاید یہ ہماری خواب کی تعبیر جانتے ہیں. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ قال احدہما، ان میں سے ایک کہنے لگا انی ارانی اعصر الخمر، کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا، وہ ساقی نے دیکھا کہ میں اعصر الخمر، شراب جو ہے انگوروں سے شیرہ نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں اور میں اس طریقے سے پلا رہا ہوں، شراب کو نچوڑ رہا ہوں، یعنی میں تیار کر رہا ہوں شراب. اعصر الخمر. وقال الآخر، اور دوسرا کہنے لگا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں نے دیکھا کہ میں نے ایک ٹوکرا ہے روٹیوں کا جو سر پر رکھا ہوا ہے، اور تأکل الطیر من، کہ پرندے اس ٹوکرے سے روٹیاں اٹھا رہے کھا رہے. نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں ہمارے ان خوابوں کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے اچھے کردار کے مالک ہیں. محسنین میں سے اچھا کردار ہے آپ کی شکل و صورت بھی بتا رہی ہے کہ آپ کوئی بہت اونچے درجے کے انسان ہیں. آپ کا کردار بھی کیا ہے، محسنین والا ہے، اچھا کردار ہے، لہذا آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے. یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر دینے سے پہلے اپنا وہ بنیادی نظریہ اور فکر وہ ان کو سمجھانا، اپنی دعوت ان تک پہنچانا ضروری سمجھے. اور اب وہ اپنا پیغام اور دعوت دینے سے پہلے ان کی توجہ اپنی طرف کی، اپنی طرف دائرہ. جب تک آپ دعوت دے رہے ہیں اور دعوت سننے والا اس دعوت کو سننے کی طرف متوجہ نہیں ہے تو آپ کی بات کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہے. مضبوط اس کو بوجھ سمجھ کر یا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے گزارنے والی بات ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے فرمایا دیکھو لا یأتیکما طعام ترزقان، کھانے کا وقت تھا تو فرمایا کہ جو تمہیں کھانا دیا جاتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر دوں گا. دوپہر کا کھانا آنا تھا، ابھی اس میں سمجھے کہ آدھا پونا گھنٹہ وقت ہوگا. فرمایا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر سنا دوں گا، بتا دوں گا. قبل ان یأتیکما، اور یہ تعبیر بھی کوئی محض اٹکل بچوں والی بات نہیں ہوگی، محض کوئی تک بندی نہیں ہوگی، بلکہ یہ خواب کی تعبیر ذالکما مما علمنی ربی، یہ خواب کی تعبیر من جملہ ان علوم میں سے ہے جس کا علم میرے رب نے مجھے عطا کیا. علمنی ربی. اب اس پر سوال ہوا کہ آپ کا رب کون ہے جس نے آپ کو یہ تعبیر خواب کا علم عطا کیا ہے اور اس کی سچائی اور یقینی ہونے پر آپ کو اتنا زیادہ اعتماد ہے، تو وہ رب آپ کا کون سا ہے؟ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا. یہ وہ خطاب ہے یوسف علیہ السلام کا جس کو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ کافرون، کہ میں نے اس قوم کی دین کو چھوڑ دیا ہے، اس قوم کی ملت اور دین کو ترک کر دی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے اور وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. ایک انسان اپنے مالک کو ہی نہیں مانتا، اللہ کا ہی انکار کر رہا ہے اور اس کو اپنی زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب دینا، اس کی جواب دہی کا یقین ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا دین اور راستہ اختیار کرنا میرا طریقہ نہیں ہے. میں نے ایسے لوگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا. پھر کن کے طریقے پر چل رہے ہیں تو تعارف کروایا. واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تو ابراہیم جو میرے ابا و اجداد میں سے ابراہیم ہیں
ان کے فرزند اسحاق ہیں اور ان کے فرزند یعقوب ہیں، میں ان کی ملت پر، ان کے دین پر، ان انبیاء علیہ السلام اولو العزم لوگوں کے دین اور راستے پر میں چل رہا ہوں۔ اور ما کان لنا، میرے ساتھیوں، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے قطعاً یہ زیبا اور مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ وہ اللہ یکتا اس کائنات کا مالک ہے، وہی ہمارا خالق اور رب ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو خدا بنا لیں، یہ قطعاً ہمارے لیے درست نہیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان و یقین رکھنا ہے، یہ ہمارے اوپر ہمارے رب کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے ہم پر اور لوگوں پر۔ لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، یعنی اللہ کی وحدانیت پر یقین، آخرت پر یقین، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس فضل کو لوگ نہیں سمجھتے۔ توحید بہت بڑا اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، بت پرستی میں مبتلا ہیں، وہ تو در حقیقت بہت بڑے اللہ کے فضل سے معروم ہے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا متفرق خدا وہ بہتر ہے یا صرف ایک ایسا اللہ جو اکیلا ہے، زبردست ہے، اسی کو خدا مانا جائے؟ اس دور میں بھی اور ہمیشہ مشرکوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اولاد دینے کا خدا بنایا ہوا ہے، کسی کو بارش دینے کا خدا بنایا ہوا ہے، کسی کو رزق دینے کا خدا بنایا ہوا ہے۔ تو بھائی اگر ایک خدا کو مناؤ گے تو ہو سکتا ہے دوسرا ناراض ہو جائے، وہ تو ضرورتیں پوری نہ ہونے دے۔ ایک خدا چاہے گا کہ یہ اس کو اولاد ملنی چاہیے، دوسرا چاہے گا کہ اس کو غربت ملنی چاہیے، تو پریشانی میں ہی رہو گے نا۔ چلو اولاد مل گئی، دوسری طرف غربت ہے، پھر بھی تنگی اور پریشانی ہی ہوگی۔ تو یہ متفرق خدا، ہر ایک کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے رہو گے، وہ بہتر ہے یا صرف ایک خدا جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اولاد بھی اسی کے ہاتھ میں، رزق میں سارے مسائل مشکلات حل کرنا اسی کا کام ہے، تو اسی مالک کو راضی کرو، اسی کی بندگی کرو۔ ارباب متفرقون، کیا متفرق خدا بہتر ہے یا صرف ایک اللہ جو زبردست ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ اور دیکھو اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پرستش کرتے ہو اور ان کے نام تم نے تجویز کر رکھے ہیں، ان کی صفات کو تم نے قائم کر رکھی ہیں، یہ محض تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا ایک گھڑنتو طریقہ ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی اس کے لیے پیغام نازل نہیں کیا کہ اللہ نے اس کو شریک اپنا بنا رکھا ہے، اس کو کچھ خدائی اختیارات دے رکھے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اس کائنات کا نظام اسی مالک کے ہی حکم سے چل رہا ہے۔ امر اللہ تعبدو، اسی مالک نے حکم دی ہے ہمیں کہ ہم صرف اسی کی بندگی کریں، لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم، یہی مضبوط و محکم دین ہے۔ ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کتنی ہی عمدہ اور بہترین انداز سے جیل کے اندر اپنا پیغام ان نوجوانوں کے سامنے رکھا ہے۔ یاد رکھو، توحید سب سے بنیادی، پہلا مرکزی کسی دین کا وہ نظریہ ہے، وہ اس کا درست ہونا ضروری ہے، باقی تمام نظریات و اعمال اسی کے اوپر موقوف ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت ہی عمدہ انداز سے توحید کا نظریہ سمجھایا ان نوجوانوں کو۔ اب جب توحید ان کو سمجھا دی، اس کے بعد ان کے اندر وہی طلب اور تڑپ تھی اپنے خواب کے حوالے سے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر دی۔ فرمایا دیکھو میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک تو فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے سابقہ عہدے پر بحال ہو جائے گا اور حسب سابق وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ فیسقی ربہ خمرا، یعنی جس نے یہ دیکھا تھا کہ وہ شراب انگوروں سے کیا ہے، شراب نچوڑ کر بنا رہا ہے،
وہ امل آخر، اور جو دوسرا جس نے دیکھا ہے کہ اس نے سر پر ٹوکرا روٹیوں کا رکھا ہوا ہے، پرندے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، فیصلب، اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا، اور فتأکل الطیر من رأسہ، پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھا جائیں گے، وہ لٹکا رہے گا سولی پر کئی دن تک۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دے دی، فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو تم نے خواب مجھ سے پوچھا ہے اس کے مطابق اب فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی محض تک بندی تمہارے سامنے کی ہے، اللہ کا فیصلہ اسی طرح ہی، اللہ کی قضا اسی طرح ہی پوری ہوگی، اور یہ معاملہ اسی طرح ہی طے پائے گا۔ اور ان میں سے جو جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نجات پا کر سابقہ عہدے پر بحال ہو جائے گا، ظاہر ہے بادشاہ کے بہت قریب ہوگا، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے یہ خیال کیا تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، اس سے کہا کہ اذکرنی عند ربک، تم اپنے رب اور اپنے مالک کے پاس جب جاؤ گے تو میرا بھی تذکرہ کرنا، کہ ایک جیل میں بے گناہ آدمی اتنے سالوں سے جیل کی قید کاٹ رہا ہے، اس کا کوئی جرم ہی نہیں ہے، وہاں ذکر کرنا، میرا ذکر کرنا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں تو ڈالا ہے وزیر اعظم نے، اور بادشاہ وقت کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس سے ذکر تو کرنا کہ جیل میں کیا ظلم ہو رہا ہے، کہ جو ناکردہ گناہ ہیں ان کو سزائیں مل رہی ہیں، اور جو مجرم ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو جس مملکت میں ایسا ہو کہ وہاں جرائم پیشہ لوگوں کو تو کوئی پوچھے نہ، ان کو تو کوئی سزا نہ ملے، اور جو بیچارے مجرم نہ ہوں، بے گناہ ہوں، وہ سزائیں سالوں سے جیل میں بھگت رہے ہوں، پاکستان کی طرح کی صورتحال ہو، بے حیائی عام ہو، تو کہا اس کا تذکرہ کرنا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ابھی یوسف علیہ السلام کی رہائی مطلوب نہیں تھی، لہذا وہ جب اپنا سابقہ عہدہ اس کا بحال ہوا، وہ ایسا مصروف ہوا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ پھر کئی سال گزر گئے، بادشاہ کو ایک خواب آیا جس کا تذکرہ اگلی رکوع میں ذکر کیا گیا، پھر اسے یاد آیا کہ یار یہ خواب تو ہم نے جیل میں بھی دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر جیسے یوسف نے بیان کی تھی بالکل ویسے ہی صبح صادق کی طرح ظاہر ہوئی۔ بادشاہ وقت کا یہ خواب اس وقت کے معبرین جو ان کے تعبیر دینے والے اہل علم تھے، ان سے اس خواب کی تعبیر بن نہیں پڑ رہی تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کی خواب کی تعبیر آپ کو جیل کے اندر ایک نوجوان ایسا ہے کہ اس سے پوچھ کر بتا سکتا ہوں۔ پھر اس نے اس وقت جو ہے وہ بادشاہ وقت کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ قرآن نے کہا کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، شیطان نے اپنے آقا کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر کرنا اسے بھلوا دیا، لہذا یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال تک مزید رہے، 8 سال مزید انہیں جیل کاٹنی پڑی۔ اور اس دنوں میں اصل میں یوسف علیہ السلام ابھی اپنے کام کو مکمل نہیں کر پائے تھے۔ ہر پیغمبر نے جنہوں نے دنیا میں کوئی انقلاب پیدا کیا ہے، کوئی تبدیلی معاشرے میں پیدا کی ہے، انہوں نے سب سے پہلے اپنی ایک جماعت تیار کی، اور اس جماعت کے ذریعے سے ہی انہوں نے انقلاب پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مکہ میں، مدینہ منورہ میں نوجوان، خاص طور پر نوجوانوں کو ایمان کی دعوت دے کر، اپنا نظریہ اور تعلیم سکھا کر ان کو اپنی جماعت کا حصہ بنایا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کی اس جماعت کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی، جماعت صحابہ جنہیں کہا جاتا ہے، کہ آپ نے وہ جماعت تیار کی اور انہوں نے حضور کا ساتھ دیا، ان کے مدد سے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ ملا کر ایک انقلاب پیدا کر دیا، پہلے عرب میں پھر پوری دنیا میں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام مصر میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، وہاں ظلم ہے، بے حیائی ہے، وہاں اور بڑے مسائل اور خرابی موجود ہے، اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے افراد چاہیے۔ تو
یوسف علیہ السلام نے جیل میں بیٹھ کر ان افراد کو تیار کیا، جیل کے وہ لوگ جو مجرم تھے ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ یوسف علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے اس مشن اور نظریے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اگلے جو کئی سال مصر کے اندر ایک نظام قائم کیا، اس میں وہ ان کے معاون اور مددگار بنے۔ اس کا تذکرہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے، انشاءاللہ وہاں بات کریں گے۔ اللہ